اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہماری بحث شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فلسفہ حجاب میں چل رہی ہے۔ ایک سبب جس کو حجاب کا سبب قرار دیا گیا ہے وہ ریاضت اور رہبانیت ہے، ترک دنیا ہے۔ کہا یہ گیا کہ لوگ جو ہیں، مرد جو ہیں، وہ دنیا کو ترک کرنا چاہتے تھے، ریاضت اختیار کرنا چاہتے تھے، تو لہٰذا خاتون کو اور عورت کو جو ہے وہ پردہ نشین کر دیا گیا، گوشہ نشین کر دیا گیا، اور یہاں سے پھر حجاب کی فکر جو ہے وہ ترویج ہوئی اور آج تک یہ فکر چلتی آ رہی ہے۔ یہ ایک سبب جو ہے وہ بیان کیا، اور پھر ضمناً یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ مسیحیت کو اگر دیکھیں تو اس رہبانیت کی وجہ سے، ترک دنیا کی وجہ سے نہانے کو جو ہے منع کیا گیا ہے۔ بعض ادیان جیسے ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بال نہ کٹوانے کی جو ہے اس کی ترغیب کی گئی ہے، لمبے بال رکھے جائیں تاکہ جنسی لذت جو ہے ان کے اندر وجود میں نہ آ سکے۔ خاتون سے دور رکھا گیا، ازدواج اور شادی کو منع کر دیا گیا، مجرد کی زندگی کو جو ہے وہ یعنی کنوارا پن کو جو ہے اس کو ترغیب کیا گیا کنوارا رہنے کے لیے، تاکہ انسان جو ہے وہ ریاضت کر سکے اور ان کے مطابق جو ہدف تھا اس کو حاصل کر سکے، مانوی جو ان کے مد نظر تھا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں پر رد پیش کرنا شروع کیا کہ آیا اسلام بھی اس فکر کو قبول کرتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب منفی میں ہے۔ اسلام کبھی بھی اس فکر کو قبول نہیں کرتا۔ اگر نظافت کے اعتبار سے دیکھیں، پاکی اور پاکیزگی کے اعتبار سے دیکھیں، تب بھی اسلام نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ مطالب ارشاد فرمائے ہیں کہ جس میں نظافت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، ایمان کا حصہ اور علامت قرار دیا ہے۔ اور اگر شادی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں بھی بہت ترغیب دلائی ہے، بہت زیادہ ثواب ذکر کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا اور باقی مسائل کے اندر۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، ایک حدیث جو ہے وہ اس طریقے سے پائی جاتی ہے کہ النظافۃ من الایمان۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ من الدین المتعہ، کہ دین میں کے اندر ہے کہ انسان جو ہے وہ استفادہ کرے نعمات سے۔ یہاں متعہ بمعنی لغوی ہے، فقہی اعتبار سے نہیں ہے کہ جو مکتب تشیع میں پایا جاتا ہے، تو اس سے استفادہ کرے، نعمات سے استفادہ کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ بئس العبد القاذورہ، برا ترین انسان وہ ہے کہ جو گندگی کے اندر رہتا ہے، کثیف ہے۔ اور پھر امیر علیہ السلام سے ایک روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا جو ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو قدیمی ترین کتاب ہے، مثلا 1000 سال سے بھی زیادہ اس کا وقت ہو چکا ہے، کتاب الکافی، اس کے اندر باقاعدہ ایک باب جو ہے وہ باندھا گیا ہے، باب الزی و تجمل، کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو آراستہ رکھے، کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، اور اس کے اندر بہت سارے ارشادات جو ہیں وہ معصومین نے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری یہاں پر بعض واقعات نقل کیے ہیں، بعض احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب سے جو ہے وہ درگزر کرتا ہوں۔ ایک حدیث کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں، ارشاد یوں ہو رہا ہے روایت کے اندر کہ البسوا البیاض فانہ اطیب و اطہر، سفید لباس کو پہنے ہو چونکہ یہ لباس جو ہے وہ بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہے۔ سفید لباس جو ہے انسان اگر پہنا ہوا ہو تو اس سے ذرا پرسنالٹی کا احساس ہوتا ہے، ہماری آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بھی رائج ہے، اور سفید لباس کے اوپر گندگی جو ہے وہ جلدی بیٹھ جاتی ہے، تو سفید لباس پہننے کی جو ترغیب کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، چونکہ انسان جیسے ہی سفید لباس پہنے گا تو اگر وہ جلدی گندا ہوگا تو وہ چینج کرے گا اس کو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر اعتبار سے دین اسلام جو ہے وہ پاک و پاکیزگی کی جو ہے وہ ترغیب کر رہا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے
ترک دنیا اس معنی میں کہ انسان جو ہے نظافت کو چھوڑ دے، انسان جو ہے وہ گندگی کو اپنا لے، اس کی جو ہے وہ بالکل ترغیب نہیں کر رہا ہے، اور جو ترغیب رکھتا ہے یا اس کی طرف جانا جا رہا ہے اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ بئس العبد القاذورہ، جو بدترین انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو گندگی کے اندر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ یہ تو تھا اپنے آپ کو آراستہ رکھنا، خوبصورت رکھنا، پاک و پاکیزہ رکھنا۔ خواتین کے حوالے سے کیسے ہے؟ تو ایک حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے وسائل الشیعہ کے اندر، ارشاد ہوتا ہے من اخلاق الانبیاء حب النساء، کہ انبیاء کے اخلاق میں سے ایک نساء اور خواتین سے محبت کرنا ہے۔ انبیاء کون ہیں؟ جو رول ماڈل ہیں، انبیاء نمائندہ الہی ہیں، انبیاء ہیں کہ جو بشر کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو لائف سٹائل دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ان انبیاء کے اخلاق میں سے ایک کیا ہے؟ حب النساء، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ہمسر کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کرنا یہ ہے۔ اب دیکھیں بالکل الٹا ہے، وہ رہبانیت اور ترک دنیا کر رہے ہیں اور عورت سے دور ہو رہے ہیں، بیوی کے قریب نہیں جا رہے ہیں، شادی کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ حب النساء جو ہے یہ اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، اس کتاب کے اندر نقل بھی ہوئے ہیں کہ بعض خواتین نے آ کر پیغمبر کو شکایت کی کہ جو ہے آپ کے جو شاگرد ہیں، مثلا جو میرے شوہر ہیں، یہ میرے قریب جو ہے وہ نہیں آتے ہیں، کئی راتیں کہ گزر جاتی ہیں اور یہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پیغمبر فوراً جو ہیں وہ ممبر کے اوپر جاتے ہیں اور لوگوں کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بالکل بھی اس کی ترغیب نہیں کرتا ہوں کہ عبادت کی خاطر، معنویت کی خاطر، اعلیٰ ہدف کی خاطر جو ہے وہ آپ اپنی خواتین سے، اپنی جو ہے بیویوں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، بلکہ پیغمبر پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ میں عبادت میں گزارتا ہوں، ایک حصہ جو ہے میرا زندگی کا جو ہے وہ حلال رزق کمانے میں گزرتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ میرا اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ اور پھر روایات متعدد موجود ہیں کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے اخلاق رکھا جائے، رویہ رکھا جائے، اور حتیٰ متعدد روایات موجود ہیں کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، جزئی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور پھر اس مباشرت کے اوپر اور ہم بستری کے اوپر ثواب جتنا ذکر کیا ہے وہ خود علامت ہے اس بات کی کہ اسلام کسی بھی طریقے سے رہبانیت اور ترک دنیا کو قبول نہیں کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مادی وسائل سے استفادہ نہ کریں، آپ شادی نہ کریں، آپ اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، نہ، یہ اسلام کے جو ہے وہ اہداف میں سے نہیں ہے، اور اسلام کبھی بھی اس کی جو ہے وہ ترویج نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث یہاں پر موجود ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لم یرسلنی اللہ تعالی بالرہبانیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رہبانیت دے کر نہیں بھیجا، رہبانیت کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ولیکن بعثنی بالحنیفیہ السہلہ السمحہ، بلکہ خداوند متعال نے مجھے بھیجا ہے ایک ایسی شریعت دے کر کہ جو فطری ہے، آسان ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری درگزر کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی دین کے اندر، کسی تہذیب کے اندر حجاب کا سبب ریاضت اور رہبانیت رہا ہو، تو یہ چیز سبب نہیں بنتی ہے کہ اسلام نے جو حجاب کا اور پردے کا قانون بنایا ہے اور پردے کو اہمیت دی ہے اور حجاب کو اہمیت دی ہے، اسلام بھی جو ہے وہ ریاضت ہی کی وجہ سے جو ہے وہ حجاب کی طرف آیا ہے، اور ریاضت بھی کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو غلط طریقے سے مسیحیت، یہودیت یا مثلا جو ہے وہ ہندوازم اور سکھزم اور باقی ادیان کے اندر جو ہے موجود ہے، اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے۔ اب اسلام کس فلسفے کو مانتا ہے، کس سبب کو مانتا ہے، کہ اس کو تفصیل سے الگ باب میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ بس یہ ایک سبب ہے۔ اس سے اگلا ایک سبب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ ناامنی پائی جاتی تھی خاتون کے لیے، اس اعتبار سے حجاب جو ہے وجود میں آیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں توضیح دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔